ناظرین، آن لائن مسائل ٹیوب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ میں آپ کا میزبان مفتی مظفر عالم پورنوی ایک بار پھر نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ عبارت ہے وَقَدْ يُتَوَهَّمُ أَنَّ هَذَا دَلِيلٌ عَلَى وُجُودِ الصَّانِعِ مِنْ غَيْرِ افتقار إلى إبطال التسلسل وليس كذلك بل هو إشارة إلى أحد أدلة بطلان التسلسل وهو أنه لو ترتب سلسلة الممكنات لا إلى نهاية لاحتاجت إلى علة وهي لا يجوز أن يكون نفسها ولا بعدها لاستحالة كون الشيء علة لنفسه ولعلله بل خارجا عنها فيكون واجبا فتنقطع السلسلة۔ عبارت کا ترجمہ، اور بعض لوگوں کو یہ وہم ہوا ہے کہ مذکورہ دلیل وجود صانع پر ایسی دلیل ہے جس میں ابطال تسلسل کی حاجت نہیں پڑتی، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اس میں بطلان تسلسل کی دلیلوں میں سے ایک دلیل کی طرف اشارہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر ممکنات کا سلسلہ لا الی النہایہ مرتب شکل میں موجود ہو تو یہ کسی علت کا محتاج ہوگا، اور وہ علت نہ تو خود سلسلہ ہو سکتا ہے اور نہ اس غیر متناہی سلسلے کا باعث ہو سکتا ہے، اس لیے کہ شے کا خود اپنے لیے علت ہونا محال ہے، بلکہ علت اس سلسلے ممکنات سے باہر ہوگی تو وہ واجب ہوگی، پھر سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ عبارت کا مطلب، اس سے پہلے مصنف نے اللہ تبارک تعالیٰ کے واجب الوجود ہونے کی دلیلیں بیان کی ہیں۔ ان دلیلوں میں سے ایک دلیل قریب من ھذا کے ذریعے مصنف نے بیان کیا۔ اس دلیل کے بارے میں صاحب مواقف کو ایک وہم ہوا ہے، مصنف آگے اس عبارت میں اسی وہم کا ازالہ فرما رہے ہیں۔ وہم کا خلاصہ یہ ہے کہ قریب من ھذا سے اللہ تبارک تعالیٰ کے واجب الوجود کے اس بات پر جو دلیل بیان کی گئی ہے وہ بطلان تسلسل پر موقوف نہیں ہے، جبکہ اصولی طور پر بات یہ ہے کہ واجب الوجود کے اس بات پر جتنے بھی مشہور دلائل دیے گئے ہیں وہ سب بطلان تسلسل پر موقوف ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ کے واجب الوجود ہونے کی ایک دلیل یہ ہے کہ عالم ممکن ہے، کوئی ممکن از خود وجود میں نہیں آ سکتا، بلکہ ہر ممکن اپنے وجود میں کسی علت کا محتاج ہوتا ہے۔ اب علت کیا ہے؟ عقلاً اس میں تین احتمال ہیں کہ علت یا تو ممتنع ہوگی یا ممکن ہوگی یا پھر واجب الوجود ہوگی۔ دو احتمال باطل ہیں۔ پہلا احتمال اس لیے باطل ہے کہ ممتنع کس کو کہتے ہیں؟ معدوم کو کہتے ہیں، جو وجود سے خالی ہو، اور جو چیز وجود سے خالی ہو وہ دوسری چیز کو وجود دینے کے لیے علت نہیں بن سکتی۔ جس کا خود کوئی وجود نہیں ہے وہ دوسروں کو کیا وجود عطا کرے گا؟ دوسرا احتمال اس لیے باطل ہے کہ اگر علت ممکن ہوگی تو وہ بھی اپنے وجود میں کسی علت کی محتاج ہوگی، وہ علت بھی اگر ممکن ہوگی تو وہ بھی اپنے وجود میں کسی اور علت کی محتاج ہوگی۔ یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا، یہی تسلسل ہے، اور تسلسل باطل ہے کہ منطقی کتابوں میں آپ نے اصولی طور پر پڑھا کہ بھئی دور اور تسلسل یہ دونوں چیزیں کیا ہے؟ باطل ہیں۔ جس اصول پر، جس بات کی وجہ سے، جس قاعدے کی وجہ سے یہ چیزیں لازم آئے وہ بات، وہ قاعدہ کیا ہوا کرتی ہے؟ باطل ہوا کرتی ہے۔ تو جو باطل کو مستلزم ہو وہ خود باطل ہے، تو لہذا علت کا ممکن ہونا باطل ٹھہرا۔ تو تیسرا احتمال متعین ہو گیا کہ علت واجب الوجود ہوگی، اور یہی ہمارا مدعا ہے کہ عالم کے اندر جو چیزیں ہیں وہ ممکن ہے اور اس کی علت، اس کا صانع واجب الوجود ہے۔ اب آپ اس وہم کو دیکھیں جو صاحب مواقف کو ہوا ہے کہ دیکھیے یہاں بطلان تسلسل لازم آیا، مگر ما قبل والد، ابھی جو میں نے دلیل بیان کی اللہ تبارک تعالیٰ کے واجب الوجود ہونے کی تو اس میں بطلان تسلسل لازم آ رہا ہے، لیکن مصنف نے جو دلیل قریب من ھذا سے بیان کیا کہ اس میں واجب الوجود کا اثبات تو ہو رہا ہے مگر تسلسل لازم نہیں آ رہا ہے۔ خلاصہ یہاں پر آپ کو یہ نوٹ کرنا ہے کہ اس دلیل کی دو تقریریں ہیں۔ ایک تقریر اس طرح کی جائے گی جس میں تسلسل کو باطل کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، تو صاحب مواقف اس کو اسی طرح تقریر کرتے ہیں کہ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ عالم ممکن ہے،
اگر اس کی علت بھی ممکن ہو تو وہ علت ممکنات میں داخل ہو جائے گی، جس کی وجہ سے عالم کا بغیر علت کے ہونا لازم آئے گا، اور یہ کیا ہے؟ باطل ہے کہ کوئی بھی ممکن بغیر علت کے موجود نہیں ہو سکتی۔ ایک خرابی تو یہ ہوئی۔ دوسری خرابی یہ لازم آئے گی کہ عالم کا اپنے لیے علت و صانع ہونا لازم آئے گا، اور یہ بھی غلط ہے۔ مصنف نے اصطلاحی طور پر اسی کو کہا ہے کون الشیء علتا لنفسہ، یعنی ایک شے کا اپنی ذات کے لیے علت بننا، یہ کیا ہے؟ باطل ہے، جو کہ باطل ہے، اور جو باطل کو مستلزم ہو وہ خود باطل ہوتا ہے۔ تو لہذا علت و صانع کا ممکن ہونا باطل ہوا، تو واجب الوجود ہونا ثابت ہو گیا۔ تو دیکھیے یہاں اس دلیل میں اللہ تبارک تعالیٰ کا واجب الوجود ہونا ثابت ہو رہا ہے، لیکن بطلان تسلسل لازم نہیں آ رہا ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ بھئی یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے واجب الوجود کو ثابت کرنے کی ایسی دلیل ہے جس میں تسلسل کو باطل کرنے کی ضرورت پیش نہیں آ رہی ہے۔ یہ ان کا وہم ہے، مصنف اس وہم کا ازالہ فرما رہے ہیں۔ اب وہم کے ازالے میں کیا بات کہیں گے؟ سیدھی سیدھی بات ہے، اسی دلیل کی ایسی تقریر کریں گے جس میں تسلسل لازم آ جائے گا۔ اب آپ آگے اس دلیل کی وہ تقریر سنیں جس سے تسلسل لازم آ رہا ہے، لیکن شارح اس وہم کو غلط قرار دے رہے ہیں اور کہتے ہیں قریب من ھذا والی دلیل میں بھی بطلان تسلسل کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ وہ کیسے؟ تو اس کو سمجھنے سے پہلے آپ دو باتیں سمجھیں۔ پہلی بات، تسلسل کا معنی ہے غیر متناہی چیزوں کا مرتب شکل میں بالفعل موجود ہونا۔ مرتب شکل میں موجود ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہر پہلی چیز اپنی بعد والی چیز کے لیے علت بنے۔ مثال کے طور پر الف با کے لیے علت، اور با تا کے لیے علت، اور تا ثا کے لیے علت، الی غیر النہایہ، اسی طرح کرتے چلے جائیں۔ دوسری بات، کسی ممکن کو تمام ممکنات کی علت ماننے سے ممکنات غیر متناہیہ کا مرتب شکل میں بالفعل موجود ہونا لازم آئے گا۔ اس لیے کہ جو ممکن تمام ممکنات کی علت ہو وہ بھی کسی علت کا محتاج ہوگا۔ اب اگر وہ علت بھی ممکن ہوگی تو وہ کسی علت کی محتاج ہوگی، علی ھذا القیاس۔ تو یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا۔ اب اس کے بطلان کی دلیل یہ ہے جس کو علامہ تفتزانی نے وَهُوَ أَنَّهُ لَوْ تُرُتِّبَ سِلْسِلَةُ الْمُمْكِنَاتِ سے بیان کر رہے ہیں کہ اگر ممکنات غیر متناہیہ مرتب شکل میں موجود ہوں، اگر ممکنات غیر متناہیہ مرتب شکل میں موجود ہوں تو پھر اس میں دو احتمال ہیں، یا اس مجموعہ ممکنات کی علت خود مجموعہ ہوگا یا مجموعہ کا بعض ہوگا، اور دونوں احتمال باطل ہیں۔ پہلا احتمال اس لیے باطل ہے کہ اگر مجموعہ ممکنات کی علت خود مجموعہ ہو تو اس صورت میں یہ بات لازم آئے گی کہ کون الشیء علتا لنفسہ، یہ والی خرابی لازم آئے گی، اور اس سے پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ باطل ہے۔ دوسرا احتمال اس لیے باطل ہے کہ مجموعہ کا بعض اگر علت ہو تو وہ خود بھی اس مجموعہ ممکنات میں داخل ہے، تو اس صورت میں اپنی علت کے لیے علت کا ہونا لازم آئے گا، یہ بھی باطل ہے۔ آپ اس کو ایک مثال کے سمجھیں کہ ہاتھ کی پانچوں انگلیاں عالم کی موجودات ہیں جو کہ سب کی سب ممکن الوجود ہیں۔ یہ چونکہ ممکن ہیں اس لیے اب سوال ہوگا کہ علت کون ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ مجموعہ من حیث المجموعہ علت ہے تو پورے مجموعہ کی تو یہ غلط ہے، اس لیے کہ ایک شے اپنے لیے علت نہیں بن سکتی، علت غیر ہوتی ہے معلول سے۔ یہ اصول ضابطہ ہے کہ علت ہمیشہ معلول کا غیر ہوتا ہے۔ بہرحال اس صورت میں علت اور معلول کا ایک ہونا لازم آئے گا، اور یہ محال ہے، اس لیے مجموعہ کا مجموعہ کے لیے علت ہونا بھی محال ہے۔ اور اگر آپ یہ کہیں کہ بعض مجموعہ کے لیے علت ہے، مثلا شہادت کی انگلی پورے مجموعہ کی علت ہے، تو اس صورت میں دو خرابی لازم آئے گی۔ اول یہ کہ شے کا خود اپنے لیے علت ہونا، اس لیے کہ شہادت کی انگلی جب مجموعہ میں داخل ہے تو جب وہ مجموعہ کے لیے علت ہوگی تو اپنے لیے بھی علت ہوگی، ایک خرابی ہوئی۔ دوسری خرابی یہ کہ اپنی علت کے لیے علت ہونا لازم آئے گا، اس لیے کہ جب مثلا شہادت کی انگلی مجموعہ کی علت ہے تو چونکہ شہادت کی انگلی بھی ممکن ہے اس لیے اس کی بھی مجموعہ میں سے کوئی مثلا انگوٹھا علت ہوگا،
وہ خود ممکن ہے تو اس کی تو کوئی دوسری چیز علت ہوگی، اور شہادت کی انگلی تو پہلے ہی انگوٹھا وغیرہ کی علت ہے، اس لیے وہ اپنے علت کی بھی علت ہوا، اور یہ دونوں باتیں محال ہیں، لہذا ثابت ہو گیا کہ تسلسل محال اور باطل ہے۔ تو خلاصہ سبق کا یہ نکلا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے واجب الوجود ہونے کی جو دلیلیں ذکر کی گئی ہیں، مشہور دلیلیں، وہ سب بطلان تسلسل پر موقوف ہیں، لیکن بعض حضرات نے اس دلیل کے بارے میں دعویٰ کیا کہ اس دلیل میں تسلسل کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے، تسلسل کی کوئی بات ہی نہیں ہے، تسلسل کا تذکرہ کیے بغیر اس دلیل کو اللہ تبارک تعالیٰ کے واجب الوجود ہونے کی دلیل ہم بنا سکتے ہیں۔ تو مصنف اس پر نقد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بھائی ایسا نہیں ہے۔ تو اب دو باتیں یہاں پر سمجھنی ہے آپ کو۔ قریب من ھذا سے جو دلیل ذکر کی گئی ہے، اس کی ایک ایسی تقریر کریں جس میں تسلسل کا نام ہی نہ آئے، تو یہی نظریہ صاحب مواقف کا ہے۔ دوسری تقریر اس دلیل کی ایسی کریں جس میں بطلان تسلسل لازم آئے، کہ پہلے تسلسل کو باطل کیجئے، اس کے بعد یہ بات ثابت ہوگی۔ کہ اگر آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل پر پہلی مرتبہ آ رہے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور اگر پہلے سے چینل کو سبسکرائب کیے ہوئے ہیں تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر